الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين على أن تأمرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يدف عرقه أو كما قال الإسلام. میرے محترم بھائیو و دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان کے اندر 2 تاثیریں پیدا کی ہیں. جب انسان کے دل کے اندر ایمان اترتا ہے تو اس کے اندر 2 تاثیریں ابھرتی ہیں. ایک تاثیر اللہ کی بندگی کی اور اللہ کی اطاعت کی، اور ایک تاثیر انسانیت کے احساس کی اور انسانیت کے حقوق کی اور انسانیت کی خدمت کی. یہ تاثیر انسان کے اندر ایمانی جذبے سے اور ایمانی انوارات سے پیدا ہوتی ہے. گویا کہ اسلام تو ہے ہی حقوق کا مذہب، جس کے اندر انسان کو اسلام کی برکت سے حقوق کی پہچان ہوتی ہے. جس انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ حقوق ہوتے کیا ہیں اور حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے تو وہ اور کس کے حقوق ادا کرنے ہیں، تو وہ انسان جو ہے کس کے کیسے حقوق ادا کرے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سب سے پہلے اپنا حق بتایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. گویا کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا حق وہ اللہ کا حق ہے جو انسان کا خالق ہے اور انسان کا مالک ہے. وہ الگ بات ہے کہ قیامت کے دن جب تقابل آ جائے اللہ کی بندگی کا اور بندوں کے حق کا تو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کو درگزر کر سکتے ہیں اور بندوں کے حقوق کو بندوں پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں گے. تو سب سے پہلا کائنات کے اندر اللہ کا حق ہے، اللہ کو پہچاننا اور اس کی بندگی کرنا اور اس کی اطاعت کرنا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے
قرآن کے اندر حقوق بتائے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کا برتاؤ کرو۔ پھر دوسری آیات کے اندر وبذی القربی، رشتہ داروں کے ساتھ، یتامہ کے ساتھ، مساکین کے ساتھ اور پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو ساتھ بیٹھنے والا ہو، سواری کے اندر، کلاس کے اندر، مسجد کے اندر، ہوٹل کے اندر پاس بیٹھنے والا صاحب جب، تو قرآن نے اس کو بھی حق بتایا ہے کہ پاس بیٹھنے والا کا بھی ایک حق ہوتا ہے، اس کو راحت دو، اس کے ساتھ اس میں سلوک کرو اور اس کی ضرورت کو ادا کرو۔ صاحب جب کا بھی حق بتایا۔ دنیا کی تاریخ کے اندر کسی نے اتنی حقوق کی تفصیل نہیں بتائی جتنی کہ قرآن میں حقوق کی تفصیل بتائی۔ صاحب جب جو ہے یہ صرف قرآن کی اور آپ کے اندر یہ لفظ ملتا ہے، ورنہ دنیا کے اندر اتنے انسانیت کے اوپر ابھرنے والی قومیں ہیں اور لوگ ہیں، فاؤنڈیشن ہیں، انہوں نے اس حق کو کبھی بتایا نہیں کہ صاحب جب کا بھی کوئی حق ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر مختلف قسم کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز کے اندر حقوق کی تفصیل بتائی۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے مزدوری کے بارے کے اندر بھی انبیاء کا ذکر کیا کہ انبیاء جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے بعثت کے لیے، نبوت کی ذمہ داریوں کے لیے، لیکن انہوں نے بھی خود کچھ خدمتیں انجام دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب نے جو ہے بکریوں کو چرایا ہے، بکریوں کو چرایا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ نے بھی بکریوں کو چرایا ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے بھی مکہ کے اندر سرداروں کی بکریوں کو کچھ سکوں کے بدلے کے اندر میں نے چرایا، کچھ سکوں کے بدلے کے اندر بکریوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر چرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ مدین میں تشریف لے گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی ایک 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کروں اور اس عوض کے اندر کہ آپ میری مزدوری کریں گے 8 سال، 8 حجج، 8 سال کی مزدوری کے عوض کے اندر میں آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دوں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں اور وہ بیٹیاں جو ہیں خدمت گزاری کا کام کیا کرتی تھی، بکریوں کو پانی پلانا اور مختلف خدمتیں تھی۔ تو ادھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سبق بنانا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان تک پہنچے تو انہوں نے اپنی بیٹی کو پیش کر دیا، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي على ان تأجرني، کہ آپ مزدوری کریں گے، میری بکریاں چرائیں گے اور میں آپ کو بیٹی دے دوں گا۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو یہ آپ کی طرف سے ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ 10 سال بھی رہ سکتے ہیں، ورنہ 8 سال تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ تو علماء فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عفت
رفت اور پاکدامنی کے لیے 8 سال بکریوں کو چلایا، 8 سال بکریوں کو چلایا کہ میں نکاح کے اندر آ جاؤں اور میں نکاح میں ایک لڑکی کو لے لوں۔ اس کے بدلے کے اندر 8 سال مزدوری کی اور 8 سال بکریوں کو چلایا۔ تو یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مزدوری کا قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے پہنچے، اپنے استاد کے پاس کچھ علم کی باتیں، تو ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، تو ایک جگہ کے اوپر پہنچے، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا، ایک بستی کے پاس پہنچے تو وہاں سے انہوں نے کھانا طلب کیا۔ یہودیوں کی بستی تھی، انہوں نے کھانا طلب کیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو کھانا نہیں دے سکتے۔ تو وہاں پر ایک دیوار تھی، تو وہ دیوار گرنے والی تھی، تو ان دونوں نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں نے مل کر اس کی تعمیر کی، خود سے ہی تعمیر کر لی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے مزدوری بھی لے سکتے تھے، کہ انہوں نے تو کھانا نہیں دیا اور آپ نے ان کی دیوار تعمیر کر دی اور مزدوری بھی آپ نہیں دے رہے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو آپ مزدوری لے لیتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے ان باتوں کو اور ان اداؤں کو اور ان خدمتوں کو قرآن کے اندر بیان کیا کہ یہ چیزیں انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی مالک ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی خادم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، یہ ہر اعتبار سے یہ ایک انسانیت کی خدمت ہے۔ جو تو انسانی خدمت کے اعتبار سے ان شعبوں کو کریں گے، اس نیت سے کریں گے، تو ان کا آخرت کے اندر بڑا اجر ہے، آخرت کے اندر اس کا بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کے شعبے کے اندر کے حقوق بھی بتائے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ایسی بات بتائی ہے جو ایک نبوت کا ہی کلام ہو سکتا ہے، وہ عام آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعطوا الاجیر اجرہ، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے، مزدور کو اس کی مزدوری، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے وہ اس کو مزدوری دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح کا مزدور کا جو ہے آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور مزدور کے حقوق کو آپ علیہ السلام بتا، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں 3 آدمیوں کا مدعی ہوگا، 3 آدمیوں کے خلاف میں مدعی ہوں گا۔ فرمایا کہ جس آدمی نے دنیا کے اندر کسی مزدور کو لیا اور اس کے بعد اس کو اس کی مزدوری دی، فرمایا کہ میں قیامت کے دن جو ہے اس کا حق ادا کروں گا، میں اللہ کے سامنے اس کا کیس لڑوں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کی آپ کتنی جو ہے اس کی طرفداری کر رہے ہیں، اور آپ اس کے حقوق کی ادائیگی کی جو ہے آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ ایک تو دنیا کے اندر اگر اس نے کوئی مزدوری کی ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، اور اگر ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن پھر میں جو ہے سامنے آؤں گا،
اب وہ چاہے حاجی صاحب ہو، چاہے نمازی صاحب ہو، چاہے کوئی ہو، میں اس کا جو ہے گریبان پکڑ کے اس کا حق ادا کروں۔ اب یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنبیہ کر رہے۔ میرے بھائی بزرگ و دوستو، یہ حقوق اور یہ ذمہ داریوں کے جو احساس ہوتے ہیں، آج کتنے واقعات جو ہیں ہمارے پڑھے لکھے طبقوں کے اندر ہوتے ہیں، پڑھے لکھے طبقوں کے اندر، افسران کے اندر، کہ مزدور سے کام لے لیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کے رگڑے لگوا دیے کہ بھئی اس کی مزدوری نہیں دے۔ اب بیچارہ ناک کھسکتا رہتا ہے اور اس کی مزدوری جو ہے وہ ایک مزدوری کے اوپر 100 مزدوریاں اور کروا دیں کہ آپ کو دیتے ہیں صبر کرو دیتے ہیں، 100 مزدوریاں اور کروا دی اور پہلی مزدوری وہیں پہ کھڑی۔ یہ کتنے واقعات ہوئے، کتنے واقعات ہوئے ہیں ہمارے اس پڑھے لکھے اور دنیا دار طبقوں کے اندر، کہ گھروں کے اندر خدمتوں پہ بچیاں رکھی ہوئی ہیں، بچے رکھے ہیں، اور تھوڑی سی غلطی کے اوپر ان کے جسموں کو جلایا گیا، استریوں کے ساتھ ان کے جسموں کو جلایا گیا، استریوں کے ساتھ، اور ان کو زخم دیے گئے، اور کتنے بچے بچیاں اس کے اندر مر گئے۔ یہ کتنے واقعات جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کچھ واقعات سامنے آ جاتے ہیں، کچھ واقعات سامنے نہیں آتے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ ان کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ ان کے اندر شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے، اور ان کے اندر جو ہے وہ سوسائٹی کی کمی ہے، اور ان کے اندر اسباب کی کمی ہے۔ کس چیز کی کمی؟ ان کے اندر جو ہے احساس کی کمی۔ احساس جو ہے یہ حقوق کی ادائیگی کے اندر معامل بنتا ہے۔ احساس، اور احساس پیدا ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ تو آج دنیا کے اندر ایک جو ہے ایک فیشن چل رہا ہے کہ ماں کے حقوق کے اوپر جو ہے دن منا لو، باپ کے حقوق کے اوپر دن منا لو، آج فادر ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، اور آج مزدور ڈے ہے۔ تو ان ڈے منانے سے کیا ہوگا؟ مزدوروں کو ان کا حق مل جائے گا۔ کتنی دنیا کے اندر جو ہے مائیں ہیں، پاکستان کے اندر بھی اب اولڈ ہاؤس کھلے ہوئے ہیں، مائیں جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسوں کے اندر رہتے ہیں۔ اب ایک دن منا لیا تو کیا ان ماؤں کا حق ادا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کے بارے میں کیا بتایا؟ آپ نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے انہوں نے جہاد کی جو ہے اجازت دی، جہاد، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی ماں زندہ ہے۔ اب جہاد جو ہے کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ تو آپ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ماں زندہ ہے، اور پھر فرمایا کہ اَذِبْ رِجْلَيْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، تم ان کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ، کیونکہ جنت جو ہے وہ پاؤں کے قدموں کے اندر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اَذِبْ رِجْلَيْهَا کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیشہ ان کی خدمت میں رہو، ہمیشہ خدمت کے اندر رہو، اور پھر بھی جو ہے وہ اس کی رشتوں کے حقوق ادا نہیں ہوتے۔ چراغ جو ہے سالوں کے بعد وہ دن منا لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دن منا لیا اور بیوی کے ساتھ چلے گئے، ایک کیک کاٹ کے ماں کو دے دیا، اس کے بعد سارا سال وہ بیمار رہے، وہ پریشانی میں رہے، وہ آنسو بہاتی رہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو کوئی اولاد نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے باپ کے بارے میں فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا کہ والد جو ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ اب چاہے تو خدمت کر کے اس مین دروازے کو کھلوا لو، اور چاہے اس کو ناراض کر کے اپنا مین دروازہ بند کروا۔ جنت کا وہ مین دروازہ ہے باپ، اگر خدمت کی تو کھل جائے گا، خدمت نہیں کی، ناراض کیا تو جنت کا وہ دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
جنت کو بھی ان کی خوشی کے اوپر معلق کر لو، ان کی خوشیوں کے اوپر معلق کر لو۔ باپ کے بارے میں یہ ہے، اور قرآن نے اللہ کی بندگی کے فوراً بعد باپ کا ذکر کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی بندگی کے فوراً بعد باپ کا ذکر کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، باپ کا ذکر کیا، اور ماں کا قرآن کے اندر ذکر ہے تو کس طرح جو ہے وہ ایک عرصے تک جب وہ پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اور مشقت کو جو ہے برداشت کرتی ہے، اور بلکہ ایک صحابی سے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ماں زندہ ہے؟ ان پر نہیں۔ فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ فرمایا کہ ہاں خالہ زندہ۔ فرمایا کہ تم ان کی خدمت کرو وہ تمہارا گناہ جو ہے معاف ہو جائے۔ ماں کی جو بہن ہے تم ان کی خدمت کرو وہ تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ حالانکہ گناہ کی معافی کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے ساتھ، توبہ کے ساتھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان رشتوں کی گویا کی اہمیت کو بتایا اور فرمایا کہ الخالۃ کالام، کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہے، خالہ وہ ماں کی طرح ہے۔ ام الرجل سن ابی، فرمایا کہ جو آدمی کا چچا ہوتا ہے یہ اس کی باپ کی ہی جنس سے ہوتا ہے، وہ کہ اگر باپ مر جائے تو چچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہوتا ہے، باپ کے قائم مقام۔ ان رشتوں کا جو ہے احترام بتایا کہ چچا کا احترام کرو، ماں کا احترام کرو، خالان کا احترام کرو، اور بڑے بھائی کا احترام کرو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، تو چھوٹوں پر رحم جو ہے وہ پہلے بتایا۔ اب باپ جو ہے وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہا، اور جو ہے بڑے جو ہے وہ چھوٹوں پر شفقت نہیں کر رہے۔ اب چھوٹے جو ہے اب وہ بڑے چاہتے ہیں کہ چھوٹے ہماری عزت کریں، لیکن چھوٹوں پر خود کبھی احترام نہیں کیا۔ تو چھوٹوں پر آپ شفقت کریں گے تو بڑوں کو احترام کا سبب بنے گا۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، فرمایا کہ فلیس منا، یہ آدمی ہم میں سے ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ جو ہے ایک گورنر کو نصیحتیں کرتے کرتے جو ہے مدینہ شریف سے باہر لے گئے، تو ان کو کسی علاقے کا گورنر مقرر کیا۔ تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے بچوں نے گھیر لیا۔ آپ بچوں کو سلام کر رہے ہیں، کسی پر شفقت کر رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں۔ تو ان گورنر نے کہا کہ آپ اتنے بڑے آدمی ہو کر، قریشی ہو کر، اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ جو ہے برتاؤ کر رہے ہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو کبھی اتنا پیار نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو واپس لے آئے۔ ان کا جو بچوں پہ رحم نہیں کرتا وہ رعایا پہ کیا رحم کرے گا؟ اس کو کہا تم گورنر کے قابل نہیں ہو، تم واپس آؤ۔ یہ ہے اسلام کی جو ہے وہ تربیت، اسلام کی تربیت۔ رعایوں کے ساتھ کون حسن سلوک کرے گا؟ جو آدمی اپنے گھر کے نوکروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہا، ایم پی اے صاحب، ایم ایل اے صاحب، وہ رعایا کے ساتھ کیا حسن سلوک کریں گے؟ وہ رعایا کے ساتھ کیا شفقت کریں گے؟ یہ اتنے بڑے بڑوں کے جو ہے مشہور لوگوں کے واقعات آئے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے گھر کے نوکروں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، ان کو کان پکڑا رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں۔ تو اسلام تو جو ہے ہی حقوق کا مذہب، اور جو اسلام نے حقوق کی ادائیگی بتائی ہے اور اس کی فکر بتائی ہے وہ کسی اور نے بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی قیامت کے دن جو ہے پہاڑ کی طرح اعمال لے کر آئے گا۔ اب اتنا آدمی جو ہے وہ کیسا ہوگا جس کے اتنے بڑے اعمال،
اس کے تہجدیں ہیں، صدقات ہیں، عبادات ہیں، حج ہے، بہت سارے اعمال ہیں پہاڑوں کی طرف، لیکن کیا ہے کہ جناب کسی کو برا کہا ہوا ہے، کسی کو اذیت دی ہوئی ہے، اور کسی کو جو ہے تکلیف دی ہوئی ہے۔ کسی کو تکلیف دی ہوئی ہے زبان سے، کسی کو ہاتھ سے، اور کسی کا حق کھایا ہوا ہے، اب یہ قیامت کے دن لینے کے لیے آ گئے، اور اب وہاں پر تو کوئی مال ہے نہیں کہ بدلے میں دے دے، وہاں تو اعمال ہے، تو اب اعمال دیے جا رہا ہے، کسی کو اپنے صدقات دے رہا ہے، کسی کو اپنی نمازیں دے رہا ہے، کسی کو اپنے حج دے رہا ہے، اور کسی کو جو ہے اپنے نوافل دے رہا ہے۔ اب جب پہاڑوں جیسے اعمال لے کر آیا اور لوگوں کو جو ہے حقوق ادا نہیں کیے، تو اب جناب سارے اعمال سے وہ خالی ہو گئے۔ اب کیا ہے کہ اب دینے کو کچھ ہے ہی نہیں، ستایا ہوا اتنا ہے لوگوں کو، اتنا لوگوں کو ستایا ہوا ہے، تو ان کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال کے اس کو دوزخ میں بھیج رہے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق کی ادائیگی کی فکر، یہ چیز آپ کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اسلام تو یہ مذہب نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک کونے کے اندر بیٹھ جائیں، آپ کے واسطہ ہے، خاندان کے ساتھ واسطہ ہے، اور آپ کا حقوق کے ساتھ واسطہ ہے، تو اور مزدوروں کے ساتھ واسطہ ہے۔ یہ تمام واسطے آپ کے حسن و سلوک کے ساتھ پورے ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی جنت کا راستہ صاف کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چیز نہیں کر رہے تو پھر آپ اپنی جنت کا راستہ خود ہی بند کر رہے ہیں، خود ہی بند کر رہے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، اور خاص طور پر جو ہے یہ ہمارے کفر کے اندر تو ہے ہی ہے، پڑھے لکھے طبقوں کے اندر یہ جو ماتحت طبقے کے ساتھ بدسلوکی کا رواج ہے، یہ بہت بڑھ رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جو ہے دکاندار ہیں، ان کے پاس بیچارے کسی یتیم بچے آئے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انا وکافر الیتیم ہاکذا، کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اب یتیم بچہ آیا ہوا ہے، ماں نے کام پہ ڈال دیا، اب اس کو کینچیاں مار رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو جناب جو ہے پلاس مار رہا ہے، اور رات کو 50 روپے اس کو دے رہا ہے، اور 100 گالیاں ماں باپ کو اس کو دے رہے۔ یہ انداز ہے ہمارے معاشرے کا۔ پتہ بھی ہے اس کا باپ نہیں، اس کا باپ نہیں، تو باپ کے اس بچے کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا، اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرا دل جو ہے سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یتیم کے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، شفقت کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے، تمہارا دل نرم ہو جائے۔ یہ جو ایک بدسلوکی کا ایک جو ہے مزاج بن چکا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت 2 وصیتیں کی۔ آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت سب سے پہلی چیز تو نماز کبھی نہ چھوڑے۔ نماز، یہ قیام آخری وقت کے یہ 2 الفاظ، وصیت تو جو ہے، وصیت تو دلوں پر لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت نماز کبھی نہ چھوڑنا، اور آج ساری بربادی نماز چھوڑنے کی وجہ سے آ گئی، ساری بربادی۔ یورپ میں چلے گئے، ڈالر کما رہے ہیں، امریکہ کے اندر چلے گئے، سعودیہ کے اندر سعودیہ کے اندر جا کے بھی ہفتے بعد جیسے پاکستان میں ہوتا ہے جمعے کی نماز، مدینہ شریف کے وہ جمعہ پڑھنے جا رہے، باقی نمازوں کا کوئی خیال نہیں۔ مدینہ شریف میں، مکہ شریف کے اندر تو وہاں بھی دیکھو یہ پریشان، مکہ میں دیکھو یہ پریشان ہے، مدینہ یہاں تو پریشانی آپ کو ہونی نہیں چاہیے، لیکن نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ امریکہ کے اندر پہنچ کے ڈالر ہیں، پریشان ہیں۔
یوں ہے پریشان ہے. تو پریشانی کی چیز کیا ہے کہ آپ نے نماز چھوڑی تھی. نماز چھوڑی سب سے بڑی پریشانی کی چیز. تو آپ نے فرمایا الصلاۃ، میری امت نماز کا خیال ہے. وما ملکت ایمانکم، میری امت اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو تمہارے خادم ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں. یہ تمہارے کیا ہے؟ یہ بھائی ہیں. ان کو وہ کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے اس ارشاد کی وجہ سے جو خود کا لباس ہوتا تھا وہ اپنے غلام کو پہنایا ہوا ہوتا. کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ان کو پہناؤ. اگر اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے ان کو وہی کھانا ان کو الگ دے دو، وہ اس کھانے کے اندر. آپ علیہ السلام کتنا جو ہے آپ نے اس کا خیال کیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے جو حبشہ کے جو ہے وہ تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے. آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ یبن الحبشہ، یبن الحبشہ. اب یہ حقیقی جملہ بھی ہے، اے حبشی کی اولاد، یہ کہہ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی زمانہ کفر کی چیزیں باقی ہیں. اسلام کے بعد بھی تم ایسے جملے بول رہے ہو. یبن الحبشہ، اور فلانے کی اولادیں، اور فلانے اور ڈھمکانے، یہ جو آج ہمارا جو، تو اسلام کے بعد بھی تمہارے اندر کفر کی چیزیں باقی ہیں. ان کو وہ کہہ رہے، اور وہ پھر ان کے آگے لیٹ گئے کہ تم میرے منہ پر پاؤں رکھ کر مجھے ذلیل کرو تاکہ میرے دل سے یہ وبال، یہ بوجھ اتر جائے کہ میں نے آپ کو اتنا سخت ہوں. کیونکہ آخرت کی فکر ہے، آخرت کی ہر ایک کو فکر ہے میں نے کیا جو ہے کہا ہے، کیا بولا ہے، آخرت کے اندر پکڑ نہ ہو جائے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ جو حقوق کی ادائیگی کا جو ہے یہ احساس پیدا ہوتا ہے، یہ ایمان سے پیدا ہوتا ہے. یہ ایمان سے، کوئی پڑھائیوں سے پیدا نہیں ہوتا، یہ ڈگریوں سے پیدا نہیں ہوتا. ابھی ایک جو ہے ویڈیو آئی چند دن پہلے کی کہ ایک سفید داڑھی والے بابے کو پولیس والے نے باپ بیٹے کو کان پکڑایا. اب اس کا کوئی باپ نہیں تھا جس نے یہ سفید داڑھی والے کو تو ویسے ہی کافر کی حیا کر دیا، لیکن اندر ایمان نہیں. کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے احساس بدسلوکی کر رہے ہیں. سکولوں کے اندر بڑے بڑے پروفیسر ہیں اور جناب جو ہے وہ طلبہ کے اوپر، اسٹوڈنٹ کے اوپر بدسلوکی کر رہے ہیں. نرسوں کے ساتھ ڈاکٹروں کی ویڈیو آئی، نرسوں کو مار رہے ہیں. اب ڈاکٹری کی ڈگری جو چھوٹی ڈگری، ڈگریوں سے یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے اگر میں نے یہاں پر کوئی ایسی چیز کی میری آخرت کے اندر پکڑ ہو جائے گی. میں نے بتایا پہاڑوں کی طرح اعمال لے کر گئے اور وہاں پکڑ ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے کتنا تاریخی جملہ آپ نے بولا ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے. اس کو رگڑے نہ دلواؤ، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ترسوں آ جانا، جو ہمارا ایک مزاج بن چکا ہوا ہے اس کو دے دو اس کو. اور فرمایا کہ اگر نہیں دی تو قیامت کے دن میں اس کا مدعی بنوں گا. اب جان چھڑا لو کہ جب نبی نے گریبان پکڑ لیا تو کون پکڑ چھڑا سکتا ہے؟ کون چھڑا سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام شفاعت کریں تو وہ جنت میں جائے، اور جس کا گریبان پکڑے تو جنت میں جا سکتا. چاہے دنیا کے اندر جتنی بھی میلادیں کراتا رہا لیکن لوگوں کے حقوق مارے رہے ہیں. اب قیامت کے دن حضور خود پکڑ رہے ہیں اس کو، بتاؤ بھائی دے رہا کہ نہیں دے رہا. یہ جو ہے یہ چیز دین منانے کی جو ہے یہ ہمارے کفر سے چلی گئی. اور مزدور کے دن بھی جو ہے بیچارے مزدور کام کر رہے ہیں اور افسر جو ہے وہ چھٹی منا رہے ہیں. مزدور کام کر رہے ہیں، افسر چھٹی منا رہے ہیں. یہ چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی. جتنے دن منا لو یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی. یہ ایمان سے پیدا ہو. حقوق کیا ہے؟ صرف مزدوروں کے حقوق نہیں ہے، یہ پوری لسٹ ہے حقوق کی. اسلام تو ہے ہی حقوق کا مذہب، اس کے اندر حقوق کی حقوق ہیں.
جو آدمی دنیا کے اندر جو ہے دنیا کی زندگی کو حقوق کی ادائیگی کی زندگی سمجھے گا، وہ تو حقوق بھی ادا کرے گا اور اپنی آخرت بھی بچا لے گا۔ باپ کا حق ادا کر رہا ہے، ماں کا کر رہا ہے، اولاد کا کر رہا ہے، بیوی کی کر رہا ہے، پڑوسیوں کا کر رہا ہے، رشتہ داروں کا کر رہا ہے، یہ آدمی آخرت میں جانے گا۔ اور جو آدمی دنیا کو صرف کھانے پینے کی زندگی سمجھے گا، انجوائمنٹ سمجھے گا، تو یہ اپنی آخرت کو برباد کرے، آخرت کو برباد کرے۔ تو لہذا یہ ایک اسلام تو ایک فکر دیتا ہے، صرف دن منانا نہیں دیتا۔ یہ جتنے بھی ڈے آئے ہیں یہ کافروں سے آئے ہیں، ہمارے ہاں تو پوری زندگی ہے۔ حضور نے فرمایا الذکر الیہا، اپنی ماں کی جو ہے قدموں کے ساتھ چمٹ جاؤ، یہ پوری زندگی ہے، پوری زندگی خدمت کرو ان کی، کیونکہ جنت جو ہے وہ انہی کی قدموں کے اندر ہے۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو جنتی، اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ دنوں کا تو سوال ہی نہیں، ماؤں کے بھی کبھی دن منائے جاتے ہیں، یہ کیسے جو ہے عجیب بات، ماؤں کے دن منائے جاتے ہیں، ماؤں کا رشتوں کو بھی دنوں کے اوپر ٹال دیا جاتا ہے۔ جیسے مزدوروں کو دن ٹال دیا، ایسے ماں کا بھی ٹال دیا، باپ کا بھی ٹال دیا۔ ابھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں کہ جناب مائیں یہاں فوت ہوئی، اولادیں جناب یورپ کے اندر، اچھا یہ آ جاؤ جنازے پر، جی ہم تو مصروف پڑے، ہم تو آئے نہیں۔ یہ بیٹ اولادیں کہہ رہے ہیں، جب ان کی زندگیوں کے میں مسلمان پہنچے تو وہ بھی ان جیسے بن گئے، رکھے رکھے انداز، جی ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ بخشے، ہم تو بڑے مصروف ہیں، ہم تو نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا میرے بھائی دوستو یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ اس طرح کی کلچر کو اپنانا اور حقوق سے اپنے جو ہے آنکھوں کو بند کر دینا، اس سے انسان بچ نہیں سکتا۔ لہذا حقوق ہیں، جس کا بھی آپ نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ افریقہ کے اندر ایک ایسا وہ ہے علاقہ کہ جہاں پر مسلمان اور عیسائی صبح اٹھ کر سب سے پہلے کام ان کا یہ ہوتا ہے وہ اپنے گھر کی صفائی اور اپنے گھر کی دہلیز کی صفائی کرتے ہیں، یعنی گھر کے آگے کا جو حصہ ہے تاکہ یہاں پر کوئی گندگی نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائی دوستو گلیوں سے گزرتے ہیں، ادھر سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، ادھر سے بھی بدبو آ رہی ہوتی ہے، ادھر شوکر پڑے ہوئے ہیں، ادھر نالا ٹوٹا ہوا ہے، نمازی گزر رہے ہیں، وہ پانی آ رہا ہے، ادھر کا گٹر کھلا ہوا ہے۔ یہ اسلامی زندگی ہے، ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کما ہم رہے ہیں، تکلیف لوگ جو ہے نا اٹھا رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان نہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائی اور دوستو ہم اسلام کو جو ہے پرکھیں، اسلام کے اندر صفائی کا شعبہ ہے، طہارت کا شعبہ ہے، اور اسلام کے اندر جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، وَإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، یہ ایمان کا شعبہ کا ہے۔ علماء نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ راستوں میں تکلیف دہ چیزیں ڈال دینا یہ کفر کا شعبہ ہے، یہ اسلام کا شعبہ۔ اسلام کا شعبہ یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اسلام کا شعبہ ہے لوگوں کو راستہ دینا، راستے بند کر دینا، یہ اسلام کا شعبہ نہیں۔ کتنے ہمارے دینی جو ہے پروگرام ہو رہے ہوتے ہیں، راستے بند ہوتے ہیں، راستہ بند کر دیا، کوئی عورت گزر رہی ہے، اب کئی جگہ کے اوپر ایسا راستہ بنایا ہوا ہے جناب، کیچڑ ہی کیچڑ خود بنایا ہوا ہے، اب مرد تو گزر جائے گا، جوان گزر جائے گا، عورت کیسے گزرے گی، عورت کیسے گزرے؟ لیکن اس چیز کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ شعور کبھی ہم نے لیا ہی نہیں، ہم نے لیا ہی نہیں۔ تو جگہ جگہ ہمارا یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں، ہمارے ایک بزرگ جو ہے آخری بات میں کہتے ہیں، وہ گئے ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، تو عورت جو ہے وہ بیت الخلا گئی، تو وہ ٹرین جو ہے وہ بیت الخلا سے اتر کر پھر باہر آ کے کھڑی ہو گئی۔ اب انہوں نے بھی وہاں پر جانا تھا، تو اب وہ کھڑی ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہٹ جائیں تاکہ کوئی اور بھی جائے، اور ان کا نہیں، ابھی ٹرین رکی ہوئی ہے، ٹرین چلے گی، میں وہ واش کروں گی، اس کے بعد آپ جائیے گا، ورنہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہیں۔
اب پاکستانی ٹرینوں کا حال جا کر دیکھیں، جو گندگی پیمپر شیمپر عورتیں وہی پھینک دیتی ہیں چاہے کسی کو تکلیف ہو کچھ۔ یورپ کے اندر ایک کافی عورت اتنا خیال کر رہی ہے، لیکن ہمارا مزاج یا سرکاری چیزوں کو اتنا ہی گندا کر دو تو قابل استعمال ہی نہ رہے۔ یہ چیز میرے بھائی دوست، یہ بے تربیتی کا نتیجہ ہے، بے شعوری کا نتیجہ ہے اور بے احساسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اندر اس چیز کا احساس نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی